اب دیکھیں پہلا سوال ہی کتنا کریٹیکل ہے، یہ بہت اہم ترین سوال ہے دین الہی کے اعتبار سے، جو ایک فتنہ کھڑا کیا ہوا ہے آج لوگوں نے پوری دنیا کے اندر کامن ریلیجن کے پوائنٹ آف ویو سے، کہ کیا قرآن حکیم میں ایسی کوئی آیت ہے کہ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ قیامت کے دن نجات کے لیے کافی ہے اور ایمان بالرسالت کی ضرورت نہیں ہے؟ جی ہاں بھائیو، ایک آیت ایسی ہے قرآن حکیم کے اندر، اور وہ ریپیٹ بھی ہوئی ہے مختلف مقامات پر، جس کی غلط انٹرپریٹیشن ان لوگوں نے کی ہے جو دین الہی کے کانسیپٹ کو کامن ریلیجن کو لے کے چل رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں دیکھیں یہ سارا بگاڑ جو ہے یہ انبیاء کی وجہ سے آیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر ایک خدا کا کانسیپٹ رہتا تو خدا کو تو ہندو بھی مان رہے ہیں بھگوان کہہ کر، اور سائنٹسٹ بھی سپریم بینگ سپر نیچرل ایجنسی کہہ کر مانگ رہے ہیں، اس کو مان رہے ہیں، مسلمان اسے اللہ کہہ کے مان رہے ہیں، گورے اسے گاڈ کہہ کر مان رہے ہیں، اور اس طریقے سے جوز اور کرسچنز بھی اس کو مان رہے ہیں کسی نہ کسی فارم میں۔ یہ اختلاف جو ہے یہ پروفٹس کی وجہ سے شروع ہوا ہے کہ موسیس کو ماننے والے، موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے یہودی ہو گئے، جیسس کرائسٹ کو ماننے والے، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے عیسائی ہو گئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے جو ہیں وہ مسلمان ہو گئے، اور اس طریقے سے وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، یہ ان کا ہے کہ ایکسس آف ایول یہ ہے ایمان بالرسالت، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور ظاہر ہے کہ جو بھی باطل فرقے دنیا میں موجود ہیں وہ ہمیشہ پلی جو ہے انہی دلائل کے ساتھ لیتے ہیں جو دلائل دنیا کے اندر جو ہے وہ الہامی کتابوں کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی ایک آیت قرآن میں ہے جسے آؤٹ آف کانٹیکسٹ یعنی سیاق و سباق سے ہٹا کر لیتے ہیں، وہ آیت قرآن حکیم میں سورۃ البقرہ کی ہے، آیت نمبر 62۔ اب یہ دیکھیں، یہ ہوتی ہے کرامت، میں نے کوئی نشان نہیں لگایا ہوا تھا، ڈائریکٹ میں نے کھولی ہے تو وہی آیت کھل گئی ہے، اس کو کہتے ہیں کرامت، یہ جائز کرامت جو ہم جس کو کرامت مانتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین آمنوا والذین ہادوا، سورۃ البقرہ آیت نمبر 62۔ بے شک وہ لوگ جو کہ ایمان لائے یعنی مسلمان جو ہیں، والذین ہادوا اور جو کہ یہودی ہیں، والنصارى اور جو کرسچنز ہیں، والصابئین اور جو صابی ہیں۔ یہ صابی جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی بگڑی ہوئی شکل تھی جو کہ ایران کے اندر لوگ ان کے فالوور موجود تھے، اس سے مراد آتش پرست نہیں ہے، یہ صابی الگ سے ایک مذہب ہے۔ من آمن باللہ، جو کوئی بھی ایمان لے آئے اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت پر، وعمل صالحا اور وہ نیک اعمال اختیار کر لے، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ایسوں کے لیے پھر ان کے رب کے ہاں اجر ہے، ولا خوف علیہم اور انہیں کوئی بھی خوف نہیں ہوگا، ولا ہم یحزنون اور نہ انہیں کوئی غم ہوگا۔ اب دیکھیں اس میں تو کلیئر کٹ یہ بات آئی ہے کہ 3 شرائط ہیں آخرت کی کامیابی حاصل کرنے کے لیے، اللہ پر ایمان نمبر 1، نمبر 2 آخرت پر ایمان، اور نمبر 3 نیک اعمال۔ تو وہ اس آیت سے فری لیتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھیں جی اس میں تو ایمان برسالت کی جو ہے وہ ذکر ہی کوئی نہیں موجود ہے، لہٰذا ایمان برسالت ضروری نہیں ہے۔ اب ہمارے بھولے بھائی کیا کر رہے ہوتے ہیں، وہ صحیح مسلم سے حدیث پیش کر رہے ہوتے ہیں کتاب الایمان سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس یہودی اور عیسائی نے میرے بارے میں سن لیا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور وہ مجھ پر ایمان نہ لایا تو وہ دوزخ میں جائے گا۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں جی صحیح مسلم میں لکھا ہوا ہے کہ یہودی عیسائی دوزخ میں جائیں گے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے۔ او میرے بھولے بھائیوں، وہ تو حدیثوں کو مانتے ہی نہیں، آپ ان کو حدیث والا بھی پیش کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ حدیثیں تو قرآن کے خلاف ہے، قرآن تو یہ نہیں کہہ رہا، ان کے بقول۔ تو اب اس کو سمجھ لیں، یہ آیت جو ہے یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کی گئی ہے۔ یہ بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا خطاب ہے تقریباً 9 رکوعوں کے اوپر، جو کہ 5ویں رکوع سے سٹارٹ ہوتا ہے سورۃ البقرہ کا، اور اس کے سٹارٹ میں ہی یہ بات آ گئی ہے کہ اے یہودیوں، پرٹیکولرلی اہل کتاب، کہ ایمان لے آؤ اس کتاب کے اوپر جو ہم نے اپنے بندے خاص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی، اور سب سے پہلے تم تو کفر نہ کرو اس کتاب، یعنی تمہیں تو پتہ ہے کہ تورات اور انجیل کے اندر اس کی پریڈکشنز پروفیسیز موجود ہیں۔ تو ایمان بالرسالت کا ذکر تو اس پوری گفتگو کے سٹارٹ میں ہو چکا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، اس کتاب کے اوپر ایمان لاؤ۔ اب یہاں پر جو ہے یہ کانٹیکسٹ کے ساتھ ایمان بالرسالت کا پہلے ذکر ہو چکا اور یہ ذکر آگے آیا ہے۔ ایک تو یہ جواب، دوسرا یہ ہے کہ یہ جتنے بھی نبیوں کے ماننے والے لوگ ہیں اپنے اپنے ادوار کے اندر تو سب مسلمان تھے۔ یہودی اس وقت تک تو مسلمان تھے جب تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مبعوث نہیں ہوئے ان میں، اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار نہیں کیا۔ اس سے پہلے تو یہودی مسلمان تھے، جب عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا تو وہ کافر ہو گئے۔
پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے مسلمان ہی تھے. جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو جو لوگ ان کو مان لیا مسلمان باقی رہے، باقی لوگ پھر کافر ہو گئے کیونکہ انہوں نے ایک اور پیغمبر کا انکار کر دیا. لہٰذا اپنے اپنے ادوار میں تو سب کے سب لوگ مسلمان ہی رہے، لیکن جو پیغمبر آتے گئے جو انکار کرتا گیا وہ الگ ہوتا گیا. تو یہ بھی اس اعتبار سے اس کانٹیکسٹ میں بھی اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. ایمان برسالت کا پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے اور یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ بھی کوٹ ہوا ہے. اس کو آپ اس مثال سے سمجھیں کہ میں کہتا ہوں جی ڈاک خانے میں ٹیلی فون اور بجلی کے بل جو ہے وہ صبح 9 سے لے کر 5 بجے تک جمع ہوتے ہیں سپوز. تو آپ اتوار والے دن پہنچ جاتے ہیں صبح 9 بجے، 10 بجے تک انتظار کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ علی بھائی نے کہا تھا کہ جمع ہوتے ہیں بل، تو یہ تو کھلا ہی نہیں ہے ڈاک خانہ. تو بھائی اس کی دوسری شک یہ ہے کہ ادر دین اتوار، سنڈے کے علاوہ، اس کانٹیکسٹ میں اس کو سمجھنا ہے، سنڈے کے علاوہ جو ہے بل جمع ہوتے ہیں. یہ دوسری شک ہوگی. آپ اس شک کو چھوڑ کے صرف کہیں گے 9 سے لے کے 5 تک جمع ہوتے ہیں، دوسری شرط کو کنسیڈر نہ کریں تو آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے. اسی طریقے سے ایمان برسالت کا ذکر پہلے گزر چکا، وہ اسی طرح ہے جیسے کہ سنڈے والے دن چھٹی ہوگی. اور یہاں پر ایک جنرل چیز آئی کہ ایمان باللہ اور ایمان اللہ پر کیا ہے، اس لانے کا حق یہ ہے کہ آپ اس کے تمام پیغمبروں کو مانیں. یہ نہیں ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کتاب کے کچھ حصے کو مان لو کچھ کو نہیں مانتے. اور پھر یہ تو قرآن کے اندر آیا نا، قرآن باقی چھوڑ دیں گے آپ؟ باقی قرآن تو نہیں چھوڑیں گے. قرآن نے آپ کو یہ بتایا نا کہ جو اللہ پر یوم آخرت پر ایمان لے اور نیک اعمال کرے اس کے لیے بخشش ہے. تو قرآن ہی نے تو باقی کہا کہ جو ہے وہ ایمان بالرسالت بھی لانا ضروری ہے. اس حوالے سے آپ دیکھیں سورہ آل عمران میں جو آیت ہے بڑی مشہور، سورہ آل عمران آیت نمبر 31، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرماؤ کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ رکھتے ہو تو پھر میری اتباع کرو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا. تو اللہ کی محبت کا تقاضا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے. تو یہ بھی تو آیت ہے نا، اس آیت کو بھی تو مانے نا. اسی طریقے سے آیا سورہ نساء کی آیت نمبر 80 میں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی. اب یہ بھی اس سے بھی بڑی چیز ہے. اور اب اس حوالے سے بڑی سخت ایک اور آیت مبارکہ بھی موجود ہے، سورہ النساء کی آیت نمبر 51 اور 52. یہ چھٹے پارے کے اندر پہلے صفحے کے اوپر یہ آیت مبارکہ موجود ہے، جو مسئلہ نمبر 35 جو منکرین حدیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ، اس کے اندر میں نے اس آیت کو الحمدللہ کوٹ کر دیا تھا. پارہ نمبر 6 کے پہلے صفحے پر سورہ نساء کی آیت نمبر 51 اور 52. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. 150 151 اور 152 یہ آپ کو کلیئر کر دے گا کہ ایمان بالرسالت کا انکار کرنے والا گویا اللہ کا انکار کرنا ہے. لہذا وہاں جو سورۃ البقرہ میں آیا نا کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اس میں امپلائڈ ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، اس کے پیغمبروں پر ایمان لاؤ، اس کی کتابوں پر ایمان لاؤ. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ، جو سورہ البقرہ کی آخری آیات میں ہے. اب یہ سنیں سورۃ النساء، یہ ڈیسائسو آیت ہے، آیت نمبر 150 51 اور 152. ان الذین یکفرون باللہ، بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، ورسلہ اور اس کے رسولوں کے ساتھ. اب دیکھنا رسول کا ذکر کیا ہے، اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں اس کے رسولوں کے ساتھ. وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور وہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق ڈال دیں، کہ اللہ کو مانیں گے رسولوں کو نہیں مانیں گے. ایک ہے رسولوں کے درمیان فرق، وہ وہاں پر آیا سورہ آل عمران کے اندر اور سورۃ البقرہ میں، لا نفرق بین احد من رسلہ. ایک ہے تفریق کرنا اللہ اور اس کے رسول کے اندر، یہ ہے کیونکہ اللہ اور اس کا رسول ایک آرگینک ہول ہے، ان کی دعوت تو ایک ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اللہ اور رسول ان معنوں میں تو ایک ہے کہ دونوں کی دعوت ایک ہے. ویسے وہ خالق اور مخلوق کا فرق تو اپنی جگہ ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول میں فرق نہیں کر سکتے، اس کی دعوت ایک ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو لوگ یہ چاہتے ہیں وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، کہ اللہ اور اس کے رسولوں میں فرق ڈال دیں، کہ اللہ کو مانیں گے رسولوں کو نہیں مانیں گے. یہ دیکھیں یہ جو دین الہی کے جو پرستار تھے ان کا رد پہلے ہی قرآن حکیم میں ہوا ہے. کتنی کریٹیکل آیت ہے. وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور وہ یہ کہتے ہیں ہم بعض کو مانیں گے بعض کو نہیں مانیں گے. کوئی کہتا ہے ہم اللہ کو مانیں گے فلاں رسولوں کو مانیں گے فلاں رسولوں کو نہیں مانیں گے، اور بعض کہتے ہیں ہم بعض رسولوں کو مانیں گے ان رسولوں کو نہیں مانیں گے. جیوز کہتے ہیں کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانیں گے
باقی پیغمبروں کو ہم مانیں گے. کرسچنس کہتے ہیں کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں, موسیٰ علیہ السلام کو بھی, محمد رسول اللہ کو نہیں مانیں گے, نعوذ باللہ. ہم مسلمان تمام انبیاء کو مانتے ہیں. لا نفرق بین احد من رسلی کے تحت ایمان لانے میں ہم ان میں فرق نہیں کرتے. مرتبے کا فرق ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. اللہ تعالیٰ نے رسولوں میں ایک دوسرے کے اوپر فضیلت دی ہوئی ہے. رسولوں میں ایمان لانے میں ہم فرق نہیں کرتے. مرتبے کا تو فرق ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, لیکن اس کی بنیاد کے اوپر آپ کسی دوسرے پیغمبر کی ڈیگریشن نہیں کر سکتے, ان کو آپ نعوذ باللہ ان کی تذلیل نہیں کر سکتے. نعوذ باللہ من ذالک. وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا. اور یہ ان کی خواہش ہے کہ ہم کو درمیان کا راستہ نکال دیں کہ اچھا اللہ کو مانا, اس پیغمبر کو مانیں گے, اس پیغمبر کو نہیں مانیں گے. یہ درمیان کا ایک راستہ وہ نکالنا چاہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارا جو درمیان کا راستہ نکالے گا نا, کہ فلاں کو مانیں گے مرضی کے پیغمبر کو, فلاں کو نہیں مانیں گے. کتنا گاڑا فتویٰ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اولئک هم الکافرون حقا. یہ لوگ کٹر کافر ہیں جو یہ فرق کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے اندر. ایک ہے رسولوں میں فرق کرنا, یہاں کہا گیا اللہ اور رسول میں جس نے فرق کر دیا وہ کٹر کافر ہے. تو یہ آیت بھی تو ہے نا قرآن کے اندر. سورۃ البقرہ کی اگر 62 نمبر آیت ہے تو سورۃ النساء کی یہ بھی تو آیت ہے نا. یہ لوگ کٹر کافر ہیں. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا. اور ایسے کافروں کے لیے تو اللہ نے دردناک, بلکہ اس کا صحیح ترجمہ ہوگا ذلیل و خوار کر دینے والا عذاب. مہین عذاب ایسا جو ذلیل و خوار کر دے گا ان کٹر کافروں کے لیے تیار کر رکھا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے اندر فرق کرتے تھے. اور میں نے اسی سے یہ رزلٹ نکالا ہے کہ جو کتاب اللہ اور سنت میں بھی فرق کر دیتا ہے نا, کہ کتاب اللہ کو مانیں گے سنت کو نہیں مانیں گے, وہ بھی کسی نہ کسی فارم میں اسی کیٹیگری میں فال ہوتا ہے. اسی لیے منکرین حدیث کے کانٹیکسٹ میں جو میں نے لیکچر دیا تھا مسئلہ نمبر 35 وہ انہی آیات کے کانٹیکسٹ میں دیا تھا سورۃ النساء میں. الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ بات ہے یہ لوگ کٹر کافر ہیں. والذین آمنوا باللہ. اور جو لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں, وہ رسولی اور اس کے تمام رسولوں پر. ولم یفرق بین احد منہم. اور کسی میں فرق نہیں کرتے, نہ اللہ اور اس کے رسول میں فرق کرتے ہیں اور نہ رسولوں کے اپنے درمیان فرق کرتے ہیں. یہ دو تفریقیں ہیں, ایک اللہ اور اس کے رسول کے درمیان تفریق اور ایک رسولوں کے درمیان تفریق. تو جو لوگ اس طریقے سے ایمان لاتے ہیں اولئک سوف یؤتیہم اجورہم. ایسے لوگ ہیں جن کو انقریب ان کا اجر دیا جائے گا. وکان اللہ غفور رحیم. اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے ایسے لوگوں کے لیے. یہ بہت بڑا فتنہ تھا آج کے دور کے اندر, اور اکثر مجھے ای میلز آتی تھی. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ یہ ہمارے کوسچن آنسر سیشن کی برکت سے آج یہ ایشو بھی ریزالو ہو گیا. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 62 کو آؤٹ آف کنٹیکسٹ جو کوٹ کرتے تھے, قرآن حکیم کی کو پورا ٹوٹیلٹی میں لینا ہے. یہ نہیں ہے کہ چند حصے لے لیے چند نہیں لیے. اور میں آپ کو یہ پہلے بھی کئی بار بات کہہ چکا ہوں کہ قرآن حکیم اس وقت تک ایک کامل کتاب ہے جب تک یہ مکمل ہے. قرآن کا ایک صفحہ بھی اگر آپ پھاڑ دیں تو یہ کامل ہدایت کے لیے کافی نہیں رہے گی. کیوں؟ قصہ آدم اور ابلیس قرآن حکیم میں 7 دفعہ بیان ہوا ہے, اور 6 جگہ یہی آتا ہے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو, تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. اس سے تو کلیئر کٹ یہی پتا چلتا ہے کہ ابلیس بھی فرشتہ تھا. اور دوسری طرف قرآن حکیم میں جگہ جگہ یہ بات آتی ہے کہ فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے, وہ تو اس کے حکم کے پابند ہیں. انسان پریشان ہو جاتا ہے. اور سورہ نساء کی آیت نمبر 82 ہے کہ اگر قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تم اس میں اختلاف پاتے, کیونکہ اتنی موٹی کتاب ہے, انسان نے لکھی ہو تو بھول جائے پہلے صفحے میں کیا لکھ کے آئے ہوں اور آخر میں کیا کنٹرڈکشن ہو. لیکن سورۃ الکہف میں پھر یہ ٹروتھ ریویل ہوا. کان من الجن ففسق عن امر ربی. وہ جنوں میں سے تھا اس لیے اس نے اپنے رب کی حکم کی نافرمانی کی. اچھا جنوں میں سے تھا تو پھر اس کو تو حکم ہی نہیں تھا سجدہ کرنے کا, صرف فرشتوں کو حکم ہوا تھا. وہ فرشتوں کی کیٹیگری میں فال کرتا تھا. اس کو عربی میں کہتے ہیں تغلیب کا قاعدہ, کہ ڈومیننسی کو دیکھا جاتا ہے. یعنی ایک کلاس میں اگر 50 اسٹوڈنٹ ہیں اس میں سے 49 جو ہے وہ میل اسٹوڈنٹس ہیں, ایک فیمیل ہے, اور جو کلاس ریپرزینٹیٹو کہتا ہے بوائز اسٹینڈ اپ استاد کے آنے پر. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسے ایک لڑکی نے کھڑا نہیں ہونا, وہ اس میں امپلائڈ ہے. یہ عربی میں تغلیب کا قاعدہ ہے. اس لیے آپ دیکھیں اکثر مردانہ سیغوں سے خطاب ہوا ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ عورتوں کے لیے وہ بشارتیں نہیں ہیں, وہ امپلائڈ ہے, عربی کا اصول ہے. تو یہ تغلیب کا قاعدہ تھا. اور وہاں پہ بھی فرشتے سارے تھے, ایک ہی جن تھا تو سب کو امپلائڈ تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی وہم نکال دیا کہ اس کی اللہ تعالیٰ سے ڈیبیٹ ہوئی ہے. اللہ نے پھر اسے پوچھا کہ بتا تجھے کس نے منع کیا. تو یہ جو مامے آج کہہ رہے ہیں قرآن میں یہ فاڑ نکال رہے ہیں نعوذ باللہ من ذالک, تو ان سے پوچھیں کہ اس وقت شیطان کہہ دیتا نا یا اللہ تو فرشتے نے حکم دیتا ہے, میں تو فرشتہ ہے ہی نہیں ہے. لیکن اس نے آگے سے بحث کی, اور کس لیول کی بحث کی وہ میرا مسئلہ نمبر 79 اللہ, انسان اور شیطان
2.25 घंटे की गुफ्तगू है। कुरान हकीम से क्रॉस रेफरेंसेस सारे लेकर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इस इशू को रिजॉल्व किया है। ये भी अल्हम्दुलिल्लाह आज सूरतुल बकरा आयत नंबर 62 वाला इशू भी अल्हम्दुलिल्लाह रिजॉल्व हुआ।